بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ ان دنوں ہم دیہاتوں میں رہتے تھے۔ جب میں نے اسکول کی تعلیم مکمل کی، والد صاحب نے پڑھنے ماموں کے پاس بھیج دیا، کیونکہ دیہات میں کالج نہیں ہوا کرتے تھے۔ مجھے یہاں گھر کی یاد ستاتی، مگر مجبوری تھی، تعلیم تو حاصل کرنا تھی۔ کالج میں میری دوستی پاکیزہ سے ہو گئی۔ یہ غریب ماں باپ کی بیٹی تھی۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا، مگر والدین اس کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بہت بوسیدہ کپڑے پہن کر کالج آتی، اس کی کتابیں بھی پرانی ہوتیں، تاہم خوددار اور سنجیدہ طبیعت تھی۔ اس کو صرف پڑھائی سے غرض تھی، فضول باتیں بالکل پسند نہیں تھیں۔ پاکیزہ ایک لائق طالبہ تھی۔ اس سے زیادہ احساس ذمہ داری میں نے کسی اور میں نہیں پایا۔ میں تو لاڈوں پلی، شروع سے لاپرواہ طبیعت کی تھی۔ کبھی اپنا کام بر وقت نہیں کرتی تھی، تبھی پاکیزہ سے مدد لینا پڑتی۔ روز اس کی کاپی سے نوٹس نقل کرتی۔ اسی غرض سے میں نے اس کے ساتھ دوستی کر لی۔ پاکیزہ کی سنجیدگی اور سادگی سبھی کو پسند تھی۔ غربت کے باوجود اس کی عزت لڑکیوں اور اساتذہ کے دلوں میں تھی۔ سچ ہے، انسان اپنی سیرت سے چاہا جاتا ہے۔ گھر کے مالی حالات خراب ہونے کے باوجود اس نے جوں توں گریجویشن مکمل کر لی، لیکن اب اس کے لیے ملازمت ناگزیر ہو گئی۔ باپ بوڑھا تھا اور بھائی شادی کے بعد بیویوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا تھا۔ ایک چھوٹا بھائی اور بہن اسکول میں زیر تعلیم تھے، مگر ذریعہ آمدنی کوئی نہیں تھا۔ ایک روز اس سے ملنے گئی تو بے حد افسردہ تھی۔ وجہ پوچھی تو آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک پڑے۔ آج ان کے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہ تھا۔ بڑی مشکل سے حالات بتائے۔ میں نے وعدہ کیا کہ ماموں سے کہہ کر تمہاری ملازمت کا بندوبست کروا دوں گی۔ میں نے ماموں سے کہہ کر ان کی سفارش سے پاکیزہ کو ایک اسکول میں ٹیچر لگوا دیا۔ وہ بہت مشکور ہوئی اور میرے احسان تلے دبی دبی رہنے لگی۔ ان دنوں میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ پاکیزہ اب ساتھ نہیں تھی، مجھے اکیلے ہی جانا پڑتا تھا، مگر دوستی اب بھی قائم تھی۔ گھر قریب تھے، ہر شام کو ہماری ملاقات رہتی تھی۔ گھر سے کچھ دور ایک لائبریری تھی، جس کا انچارج اویس نامی نوجوان تھا۔ وہ خوبصورت اور ہنسمکھ تھا۔ کبھی کبھار جب ہم شام کو فارغ ہوتیں تو میں اور پاکیزہ اکٹھے لائبریری جاتے، اپنی پسند کی کتابیں رسالے لے آتے۔ پاکیزہ تاریخی کتابیں لیتی کیونکہ اسے ہسٹری کا شوق تھا، جبکہ میں ناول اور شعر و شاعری کی مطبوعات ایشو کرواتی اور پھر ڈائجسٹ وغیرہ۔ اویس کو ہم دونوں کے مزاج کا علم تھا۔ وہ ہمارے لیے خود ہی نئے رسالے اور اچھی کتابیں تلاش کر کے رکھ لیتا۔ شروع میں تو میں نے اویس کی ذات میں دلچسپی نہیں لی، لیکن جب ہم دونوں اس لائبریری کی مستقل ممبر بن گئیں تو کتابیں لینے اور واپس لوٹاتے وقت میں اس کے ساتھ ادھر ادھر کی دو چار باتیں بھی کر لیتی۔ جیسا کہ بتا چکی ہوں، پاکیزہ خاموش طبیعت کی تھی، مگر میں باتونی تھی۔ اس نے بھی میری اس کمزوری کو بھانپ لیا، لہٰذا اب اویس باتوں ہی باتوں میں مجھے الجھانے کی کوشش کرتا۔ اسی اثنا میں پاکیزہ کے ابو بیمار ہو گئے۔ ان دنوں اس نے میرے ساتھ لائبریری جانا بند کر دیا تو میں اکیلی ہی جانے لگی۔ ایک روز اویس نے مجھ سے کچھ ایسی کتابوں کا تذکرہ کیا جو عام لوگوں کے پڑھنے کی نہیں تھیں۔ کہنے لگا، میں نے بڑی مشکل سے منگوائی ہیں اور چھپا کر رکھی ہیں، اگر تم پڑھنا چاہو تو پڑھ لو۔ اس نے کہا، مگر میں نے وہ کتابیں نہیں لیں۔ سوچا نہ جانے کیسی ہوں، پہلے پاکیزہ سے مشورہ کر لوں، پھر لے جاؤں گی۔ لہٰذا اویس سے بہانہ کر دیا کہ ابھی میرے پرچے ہیں، بعد میں دیکھوں گی۔ اس کے ابو ٹھیک ہو گئے تو پھر سے میرے ساتھ وہ لائبریری آنے لگی۔ سب سے پہلے میں نے ان کتابوں کا ذکر کیا جو اویس مجھے سب سے چھپا کر دینا چاہتا تھا اور جو سرعام آسانی سے نہیں ملتی۔ پاکیزہ نے منع کر دیا کہ وہ ایسی کتابیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گی، ساتھ ہی کہا کہ وہ آئندہ میرے ساتھ لائبریری نہیں جائے گی۔ اس نے واقعی اپنا کہا سچ کر دکھایا، وہ میرے ساتھ نہ آئی۔ مجھے پاکیزہ سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اتنی سی بات پر میرا ساتھ چھوڑ دے گی۔ کئی بار ساتھ چلنے پر اصرار کیا، مگر وہ نہیں مانی۔
کہنے لگی تم بھی اس لائبریری میں جانا چھوڑ دو کیونکہ اویس صحیح بندہ نہیں۔ اویس نے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی یا غلط باتیں نہیں کی تھیں، لہٰذا میں نے پاکیزہ کی ناراضگی کا برا منایا، اس سے بات چیت بند کر دی۔ اس کے روکھے پن کی امید نہیں تھی۔ ہر لڑکی کو اپنی سہیلی کی ضرورت تو رہتی ہی ہے۔ میں نے پاکیزہ سے قطع تعلق کر لیا مگر خود کو بے حد تنہا محسوس کرنے لگی۔ انہی دنوں ہماری کلاس میں ایک نئی لڑکی نے ایڈمیشن لیا۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ اس کا گھر ہمارے گھر کے قریب ہے۔ اس کا نام کائنات تھا۔ میں نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ یوں ہماری دوستی گہری سے گہری ہوتی گئی۔ میں اس پر اعتبار کرنے لگی، اگرچہ وہ نئے زمانے کی فیشن ایبل لڑکی تھی مگر مجھے پسند تھی کیونکہ وہ میری ہر بات مان لیتی، جہاں کہتی بلا چون چرا میرے ساتھ چل پڑتی۔ جبکہ پاکیزہ پر ملازمت کی ذمہ داریاں تھیں، وہ ہر جگہ میرے ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔ کائنات سے گاڑی چھننے لگی۔ ہم دونوں یونیورسٹی سے آ کر زیادہ وقت ساتھ گزارتی۔ وہی میرے ساتھ لائبریری بھی جاتی کیونکہ مجھے تو رسالوں کا چسکا تھا۔ اویس نے پہلی نظر میں اسے پسند کر لیا۔ وہ اس کے ساتھ کھل کر باتیں کرنے لگا۔ جبکہ پاکیزہ ہمراہ آتی تو اس کا رویہ ہمارے ساتھ بڑا محتاط ہوتا۔ اویس کی تو دلی خواہش پوری ہو گئی۔ کائنات نے ہم دونوں کی دوستی کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ اویس کی تعریفیں کرتے نہ تھکتی۔ دوسرے معنوں میں اس نے مجھے ایسی راہ پر لگا دیا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اب میں اور اویس کائنات کی مدد سے ایک دوسرے سے گھر کے باہر بھی ملنے لگے۔ ایک روز اویس نے وہ کتابیں دیں جن کا تذکرہ کیا تھا۔ میں ان کو گھر لے آئی مگر وہ لٹریچر پڑھنے کے قابل نہیں تھا۔ میں یہ کتابیں اور رسالے دیکھ کر دھنگ رہ گئی۔ ماموں اور ممانی کے ڈر سے دوسرے دن ہی میں نے انہیں اویس کو واپس کر دیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ پاکیزہ نے اویس کی لائبریری سے کیوں کنارہ کیا تھا۔ انہی دنوں گھر سے خط آنے لگے کہ جلدی آنے کی تیاری کرو کیونکہ تمہاری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ والدین نے اپنے عزیزوں میں ایک رشتہ دار لڑکے سے میری نسبت طے کی تھی۔ اب وہ رخصتی کا تقاضا کر رہے تھے۔ سالانہ امتحان ہو چکا تھا اور چھٹیاں تھیں۔ مجھے ہر حال گاؤں میں جانا تھا مگر اویس سے جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں کسی صورت بھی گھر نہیں جانا چاہتی تھی، جانتی تھی ایک بار گئی تو واپس نہیں آ سکوں گی۔ انہی پریشانیوں میں غلطاں تھی کہ ایک روز والد صاحب لینے آ گئے۔ اب گھر سے قدم نکالنا محال تھا۔ میں اویس سے ملنے بھی نہیں جا سکتی تھی۔ بس ایک ہی امید باقی تھی کہ کائنات آ جائے گی اور میرا پیغام لے جائے گی۔ کائنات آ گئی۔ میں نے اسے اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ وہ بھی پریشان ہو گئی اور ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہو گئی۔ ادھر اویس مضطرب تھا کہ کئی دنوں سے میں گھر سے نہیں نکلی تھی، نہ ہی اس سے مل رہی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اپنے گاؤں چلی گئی ہوں۔ میری سنگن لینے ماموں کے گھر تک آ گیا۔ ہمارے پڑوس میں اس کا ایک رشتہ دار رہتا تھا۔ وہ اس سے معلومات لینے آیا تھا مگر وہ لوگ کہیں گئے ہوئے تھے۔ گھر پر تالا پڑا ہوا تھا۔ وہ ہمارے دروازے کے پاس کھڑا کچھ سوچ رہا تھا کہ ابو اور ماموں آ گئے۔ اسے یوں کھڑا دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا کہ میں لاہور سے آیا ہوں، مسافر ہوں، یہاں تالا لگا ہے۔ اس نے بند گھر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ لوگ گھر پر نہیں ہیں، کراچی گئے ہیں۔ کیا تم ان کے رشتہ دار ہو؟ جی، اویس نے سر ہلایا۔ اچھا تو آ جاؤ۔ ماموں اسے بیٹھک میں لے آئے۔ انہوں نے ممانی سے کہا، ایک مسافر ہے، کھانا اور پانی وغیرہ بھجوا دو۔ اویس کو تھوڑی دیر بیٹھک میں بیٹھنے کی فرصت مل گئی۔ کھانا کھانے کے دوران والد اور ماموں بھی وہاں موجود رہے۔ وہ آپس میں باتیں کرتے رہے۔ ان باتوں سے اسے علم ہو گیا کہ میری شادی گاؤں میں ہے اور اب ابو مجھے لینے آئے ہیں۔ یہ باتیں سن کر وہ پریشان ہو گیا۔ تبھی اس نے کائنات سے رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے تمہاری دوست سے ملنا ہے، اب ملنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کائنات میں مجھے آمادہ کر لیا کہ میں گاؤں جانے سے قبل ایک بار اس سے مل لوں۔ میں کسی پارک یا کھلی جگہ میں ملنا نہیں چاہتی تھی۔ لائبریری میں بھی لوگ ہوتے تھے، بیٹھ کر بات کرنے کے لیے کوئی محفوظ مقام چاہیے تھا۔ کائنات نے تجویز کیا کہ ہم اس کے کزن کی دکان پر بات کر لیں، وہ بالکل محفوظ جگہ ہے۔ یہ ایک فوٹوگرافر کا اسٹوڈیو تھا۔ وہ ہمارے ساتھ گئی اور اپنے کزن سے بات کی۔ اس نے کہا یہ لوگ اسٹوڈیو کے عقب میں جا کر بات کر لیں۔ وہاں 2-3 کرسیاں پڑی تھیں اور کچھ دکان کا سامان تھا۔
جو ہی کائنات نے بات ختم کی وہاں اچانک والد اور ماموں آ گئے۔ انہوں نے مجھے اور کائنات کو ساتھ دیکھ لیا، حالانکہ ہم نے پردہ چادر سے خود کو لپیٹا ہوا تھا۔ والد میری شادی پر کسی فوٹوگرافر کو گاؤں بلوانا چاہتے تھے، وہ تبھی اسٹوڈیو آئے تھے، مگر مجھے ان کی موجودگی کا علم نہیں ہوا۔ میں اویس کے ساتھ دکان کے پچھلے حصے میں چلی گئی۔ والد نے مجھے پہچان لیا تھا، وہ ڈارک روم میں آ گئے اور ہمیں دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے۔ بازو سے پکڑ کر کرسی سے اٹھا دیا اور حکم دیا کہ چلو گاڑی میں بیٹھو۔ میں تیزی سے دکان سے نکلی اور گلی میں مڑ گئی۔ ماموں اور ابو نے اویس کو 2 تھپڑ رسید کیے۔ وہ ان سے نمٹ رہے تھے کہ اتنے میں گھر جانے کے بجائے پاکیزہ کے گھر گھس گئی۔ خوف کی وجہ سے حواس باختہ تھی، میں جانتی تھی ابو مجھے مار دیں گے۔ پاکیزہ نے جو حواس باختہ دیکھا تو سمجھ گئی کہ میرے ساتھ کچھ ہو گیا ہے۔ میں نے اسے سارا ماجرا بتا دیا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا، کیا تم اویس کا نمبر دے سکتی ہو؟ میں نے لکھ دیا، مجھے تو زبانی یاد تھا۔ فون کیا تو پتہ چلا کہ اویس کو تھانے میں بند کر دیا گیا ہے۔ پاکیزہ کی خالہ کچھ دیر ٹہلتی رہیں اور پھر بولی، میں تھانے جاتی ہوں، ابو وفات پا چکے ہیں، اب تو ڈر بھی نہیں۔ وہ اسی وقت تھانے چلی گئی اور تھانے دار سے کہا، میں ہی وہ لڑکی ہوں جو اویس کے ساتھ فوٹوگرافر کی دکان میں گئی تھی۔ ہم وہاں اپنی ایک اکٹھی فوٹو کھنچوانے گئے تھے۔ ہم نے شادی کا فیصلہ کیا ہے، میں خود مختار ہوں، اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکتی ہوں۔ دوسری لڑکی جو میری سہیلی ساتھ گئی تھی، ان کے والد کو یہاں بلوائیے، ان کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے۔ وہ لڑکی تو اسی وقت اپنے گھر چلی گئی تھی، اسے کسی نے اغوا نہیں کیا۔ میں نے اپنے گھر کی دہلیز پار کی ہی تھی کہ تھانے دار کا ابو کو فون آ گیا۔ اس نے کہا، اصل لڑکی نے اقرار کر لیا ہے، وہ ہماری تحویل میں ہے، آپ ذرا دیر کو آنے کی زحمت کیجیے۔ والد صاحب تمام معاملہ تو سمجھ گئے، مگر اب اپنی عزت بھی بچانی تھی۔ انہوں نے لاکھ شکر ادا کیا کہ میں صحیح سلامت گھر پہنچ گئی۔ وہاں پاکیزہ بیٹھی تھی، اس نے والد صاحب کے سامنے بیان لکھوا دیا کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، اویس سے شادی کر رہی ہوں اور ہم ایک یادگار تصویر کھنچوانے اسٹوڈیو آئے تھے۔ آپ کی بیٹی میرے ساتھ دکان تک ضرور آئی تھی، پھر وہ گھر چلی گئی۔ اس کا اویس سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اویس سے میرا تعلق ہے، ہم دونوں یہ بیان لکھوا رہے ہیں۔ ماموں نے کہا، تم نے جو کیا صحیح نہیں کیا، میں تو تمہیں اچھی لڑکی سمجھتا تھا۔ خیر تم اب جاؤ اور آئندہ ہماری بیٹی سے کوئی تعلق نہ رکھنا۔ پاکیزہ ایک سچی دوست ہی نہیں، فرشتہ صفت بھی تھی۔ حالانکہ میں اسے سخت خیالات کا مالک سمجھتی تھی، مگر وہ محبت کی مورتی نکلی۔ اس کی اس قربانی نے اویس کا دل جیت لیا، اس کے خیالات کو بدل دیا، اور پھر دونوں نے تھانے دار کی موجودگی میں کورٹ میرج کر لی، کیونکہ اویس کی جاں بخشی بھی اسی طرح ہو سکتی تھی۔ میں آج تک حیران ہوں کہ پاکیزہ جیسی لڑکی نے اتنی بڑی جرأت کیسے کی۔ اللہ اس کو اس کامیابی کا اجر دے، کیونکہ میرے ماں باپ کبھی بھی اویس سے میری شادی نہ کرتے اور میں زمانے بھر میں رسوا ہو کر رہ جاتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔